بے تبسم کی خیرات ماحول کو ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک، ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری باتیں اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کردہ کار امتی یا نبی۔ ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس فاؤنڈیشن کی یہ خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، آج ایک بار پھر سے آپ کے سامنے رمضان اپیل 2024 لے کر حاضر ہوئے ہیں، 2025 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے سال کے تقریباً تمام ہی مہینوں میں الحمدللہ ہمارے تمام ہی شعبہ جات فعال رہتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں جہاں ہم اپنے لیے خصوصی تیاریاں کرتے ہیں، وہیں احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے جو پریشان حال لوگ ہیں ان کے لیے بھی خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان تمام تیاریوں کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت رہتی ہے، آپ کا تعاون درکار رہتا ہے، اور جب سے احساس فاؤنڈیشن کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر آج تک الحمدللہ آپ ہی کے تعاون سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہر مرتبہ الحمدللہ پہلے سے بڑھ کر ہماری توقع سے کہیں زیادہ آپ کا تعاون شامل حال رہتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہم یہی امید لیے آج ایک بار پھر سے یہ بزم سجائے بیٹھے ہیں، یہ نشریات لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ پچھلے تمام ریکارڈز کو توڑتے ہوئے انشاءاللہ اس سال بھی بھرپور انداز میں احساس کی جانب سے ہونے والی اس ٹیلی تھون نشریات میں اپنا حصہ شامل کریں گے، اور وہ بہت سارے پریشان لوگ جو ملک کے طول و عرض میں ہمارے منتظر ہیں، آپ کے منتظر ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ مل کر یہ کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ان تمام دکھی دلوں کے لیے جو کچھ ہم سے ممکن ہو سکا، جتنا ہم سے ممکن ہو سکا، ان کے لیے خوشیوں کا سامان اس سال کر جائیں گے، تاکہ وہ بھی ماہ رمضان میں اچھے سے اپنی عبادات کا سلسلہ جاری رکھ سکے، پریشانیوں سے وقتی طور پر ہی صحیح بچ سکیں، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد عید کا تہوار آتا ہے، وہ اسے بھی سیلیبریٹ کر سکیں، اپنے بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہوتا ہے۔ ہم مختلف اپیلیں لے کر حاضر ہوتے ہیں، کبھی قربانی کے حوالے سے، کبھی سردیوں کے حوالے سے، کبھی شادیوں کے حوالے سے، کبھی عیدیوں کی تقسیم کے حوالے سے، ملک میں کوئی ناگہانی آفت آ جائے، چاہے ملک میں بلکہ ملک سے باہر بھی احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ ہر صف اول کا کردار ادا کرتی رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ترکیہ میں حال ہی میں سیلاب کی اور زلزلے کی تباہ کاریاں رہیں، شام میں یہ معاملات رہے، پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں رہیں، الحمدللہ وہاں پر بھی احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے خدمات سر انجام دیے جاتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ رمضان المبارک میں ہم 3 اپیلیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ باقی شعبہ جات بھی الحمدللہ فعال ہیں، لیکن خصوصی طور پر 3 اپیلیں ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ پانی کے حوالے سے اپیل ہے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے اپیل ہے، اور پھر افطاریوں کے حوالے سے یا راشن پیک، اسے آپ جوائنٹ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آپ کی جانب سے پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں مسجد تعمیر کی جائے جہاں پر لوگوں کے پاس عبادت کرنے کے لیے کوئی مخصوص جگہ موجود ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو الحمدللہ مسجدیں موجود ہیں، اور جس گلی میں جائیں ہر 3-4 گلیوں کے بعد ایک مسجد موجود ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بہت سے گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ایک بھی مسجد موجود نہیں ہے۔ لوگ جامع مسجد کے لیے دور دراز کا سفر طے کرتے ہیں، اور جو عام نمازیں ہوتی ہیں دن بھر میں، جو 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں، وہ یا تو گھر پر ادا کرتے ہیں، یا ویسی انہوں نے کوئی جگہ مخصوص کر رکھی ہے، اسے مسجد کا نام دے رکھا، وہاں پر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک چھوٹی ہی صحیح وہاں پر ایک مکمل مسجد تعمیر کر دی جائے، تو آپ نے محض $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں جہاں پینے کا صاف اور میٹھا پانی میسر نہیں ہے، اور لوگوں کے لیے جو پانی میسر ہے وہ معیار زندگی سے بہت نیچے ہے،
ایسے کسی علاقے میں آپ کی جانب سے اگر اسمال ہینڈ پمپ لگا دیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر باعث ثواب ہوگا. اس کے لیے اگر آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $185 کے ساتھ آپ یہ تعاون کر سکتے ہیں. ماہ رمضان المبارک میں افطاریوں کا ثواب ہم نے کئی روایتیں سن رکھی ہیں, کئی احادیث ہم جانتے ہیں اس بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہم جانتے ہیں کہ کس قدر باعث ثواب ہے, اجر ہمیں اس کا ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں. اور وہ بھی کسی ایک روزے دار کو اگر روزہ افطار کروایا جائے, اور وہ روزے دار بھی ایسا ہو کہ جس کے پاس مال و اسباب کی کمی نہ ہو, بلکہ ہم نے اس طرح کی روایتیں اور احادیث بھی سن رکھی ہیں کہ اگر کوئی دریا کنارے بھی موجود ہو, وہاں سے بھی اسے اٹھا کر پانی کا ایک گلاس دے دیا جائے اور وہ پانی کے اس گلاس سے روزہ افطار کر لے تو اسے بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا ثواب روزے دار کو مل رہا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ تو مالدار کو, جو جس کے پاس وسائل دستیاب ہے, اسے روزہ افطار کروانے کا ثواب ہے. لیکن اگر ہم کسی مسکین کو روزہ افطار کرواتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی روزہ دار کو اس ماہ مبارک میں روزہ افطار کروایا جائے تو آپ نے $200 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. ان پیسوں سے, یعنی کہ یہ جو $200 ہیں, ان پیسوں سے کم و بیش 50 افراد کے لیے افطاریوں کا اہتمام کیا جائے گا. وہ ایک دن میں بھی ایک دسترخوان پر بھی انہیں کروایا جا سکتا ہے, یا مختلف دنوں میں بھی یہ چیز انہیں سرو کی جا سکتی ہے. یہ تو وہ روزہ افطار ہے جو ہم اپنے دسترخوانوں پر کرواتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی فیملی کو پورے ایک ماہ کے لیے راشن فراہم کر دیا جائے, اور وہ راشن 6 سے 8 افراد پر مشتمل ایک گھرانے کے لیے پورے ایک ماہ کے لیے کافی ہو, تو آپ نے $75 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. اگین آئی وانٹ ٹو مینشن کہ یہ جو $75 ہیں راشن کے, یہ ماہ رمضان المبارک کے ہیں صرف. لیکن اگر جو عام دنوں کا راشن پیک احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہوتا ہے وہ $65 کا ہوتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں چونکہ اخراجات تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں, خوردنی تیل کا استعمال بڑھ جاتا ہے, دالوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے, تو اس کے باعث جو ہے ہم اپنے دسترخوان پر چاہتے ہیں نا کہ انواع اقسام قسم کی ڈشز موجود ہوں اور بہتر سے بہتر کھانا, ہم فرمائشیں بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ہمارے بھائی بہن پریشان ہیں, ہمارے ہم وطن, ہمارے ہم مذہب, ان کے لیے بھی ہم ویسا ہی سوچتے ہیں جو خود کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے سوچتے ہیں. تو ان کے لیے بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ماہ کے لیے راشن فراہم کیا جائے تو محض $75. ناظرین, یہ کیا رقم ہے؟ پاکستانی روپوں میں اگر دیکھا جائے تو غالباً کوئی $20,000 کے قریب یہ رقم بنتی ہے. اگر 6 سے 8 افراد جا کر کسی ایک بفے ریسٹورنٹ میں کھانا کھائیں رات کا, تو یہ وہ رقم ہے جو 6 سے 8 افراد کا بل بنتا ہے. جو کسی کے ایک رات کا کھانا ہے وہ کسی کے ایک ماہ کا راشن ہے. لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے, ہمیں اس کی تقسیم پر راضی رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جہاں ہم اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, ان پریشان لوگوں کو نہ چھوڑیں, ان نادار لوگوں کو نہ چھوڑیں. یہ بھی ہمارا ہی حصہ ہے, یہ ہم سے الگ نہیں ہے. مسلمان کو جسم واحد کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جسم کی مثال ایسی ہے نا, اگر دائیں ہاتھ میں تکلیف ہوگی تو بایاں ہاتھ بھی اس سے بچ نہیں پائے گا. اگر ہمارے سر میں درد ہوگا تو یہ نہیں کہ سر علیحدہ رہ جائے گا اور باقی جسم جو ہے وہ اپنے روٹین کے کام میں مصروف ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کو جسم واحد قرار دیا گیا ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. تو یہ مسلمانوں کی پہچان ہے, یہ مسلمانوں کی شان ہے کہ وہ ایک امت ہے, وہ ایک قوم ہے. تو ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے ہم نے, اور پاکستان میں بسنے والی تمام قومیتوں کو اپنا سمجھنا ہے, چاہے وہ صاحب ثروت ہوں, چاہے وہ غریب ہوں. ہمیں انہیں تھامنا ہے, ہمیں انہیں گلے لگانا ہے تاکہ وہ بھی رمضان المبارک کی برکات سے ویسے ہی مستفید ہو سکیں جیسے ہم اور آپ ہوتے ہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی ہم پروگرام میں آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ اب ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہمارے ساتھ احساس کی جانب سے بھی ایک نمائندہ موجود ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا سکے, وہ تمام واقعات سنا سکے جو یہ لوگ گراؤنڈ پر فیس کرتے ہیں, جو لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے بعد یہ چیز محسوس کرتے ہیں. یہ اپنی زبانی آپ تک وہ بات پہنچا سکے تاکہ ہم بھی محسوس کر سکیں, اس درد کا احساس کر سکیں. ہم شاید لفظوں میں اسے بیان تو نہ کر پائیں چونکہ ہم گراؤنڈ پر موجود نہیں ہوتے, لیکن درد کی وہ تصویر جو وہاں موجود بچوں کی آنکھوں میں یہ لوگ دیکھ کر آتے ہیں, یہی بہتر بتا سکتے ہیں. میں شاید اس قدر بہتر نہ بتا سکوں. تو آج بھی احساس کی جانب سے ہمارے ساتھ کنٹری ہیڈ احساس کے جناب فواد بیگ صاحب موجود ہیں. فواد صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت بخیر ہے؟ کافی عرصے سے وابستگی ہے آپ کی احساس کے ساتھ. پہلے تو دل سے نیک تمنائیں آپ کے لیے, سلام ہے آپ کو. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ لوگ, نہ صرف آپ بلکہ آپ کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے. چونکہ ہماری بھی تھوڑی سی وابستگی ہے تو ہم جانتے ہیں. کیسا رہا یہ سفر احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ جب سے آپ کی وابستگی ہے, اور کیا آپ نے مطلب سب سے بنیادی چیز اس شعبے میں رہتے ہوئے آپ نے کیا سیکھی؟ آغاز اس سے کرتے.
کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ پہلے کوئی اس قسم کا کوئی ایکسپیرینس تھا نہیں ہمارے پاس کہ ہم جائیں اور لوگوں کی مدد کریں. وہی جو گلی محلوں میں یا والدین سے جو چیزیں سیکھی تھیں اس طریقے سے ہم لوگ مل جل کے رہ لیا کرتے تھے. لیکن جب سے یہ تنظیم، جب سے یہ آرگنائزیشن جوائن کی ہے اور جب سے اس کے سرویز وغیرہ اسٹارٹ کیے ہیں اور مختلف علاقوں میں گئے ہیں، تو آپ یقین کریں پتہ چلنے لگا ہے کہ زندگی کیا ہے اور زندگی کے مسائل کیا ہیں. ہم اپنے شہروں میں، اپنے گلیوں میں، اپنے گھروں میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں ہم لوگ شکر بھی ادا نہیں کرتے کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے. لیکن جب ہم ان علاقوں میں گئے اور علاقوں میں ہم لوگوں نے لوگوں کی حالت دیکھی تو یقین کریں بہت افسوس ہوا کہ یہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہماری، جن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکچولی آرڈر دیا ہوا ہے ہم کو کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں. جا کے ہمارے پاس جو کچھ ہے ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں ضرور یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس مال میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے بھی نکالیں. ڈیفینیٹلی. تو یہ چیز فیلڈ میں جا کے ہم نے سیکھی، اور جب حالات دیکھتے تھے وہاں پہ تو یقین کریں ایسا دل کرتا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس وقت بھی وہ ہم نکال کے ان کو دے دیں تاکہ ان کی زندگی کچھ آسان ہو جائے. کیونکہ ہمیں تو پتہ ہم واپس آ جائیں گے، سروے کر کے ہم واپس آ جائیں گے، اپنے دوبارہ گھر میں سکون کی نیند سوئیں گے. لیکن وہاں وہ لوگ ہمارے جانے کے بعد بھی کس طرح گزارا کر رہے ہوں گے. ہم نے اگر 1 مہینے کا راشن پیک ان کو دے دیا ہے تو وہ 1 مہینے کا ہی ہے، وہ 2 مہینے 4 مہینے ساری زندگی کا نہیں ہے، وہ مستقل سولوشن نہیں ہے. لیکن اسی وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر مہینے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہر مہینے ان تک وہ راشن پیکس پہنچائیں، ان تک وہ افطاری کے لیے ان کے ساز و سامان پہنچائیں، اگر رمضان ہے تو ان تک وہ پانی کا بندوبست کر کے دیں اگر وہاں پہ پانی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جب ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یقین کریں دل کو بہت خوشی مل رہی ہوتی ہے اور بہت اطمینان ہوتا ہے کہ ایک اچھے کاز کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے، ایک اچھے مقصد کے لیے جو ہے ہمارے ایفرٹس جا رہے ہیں، ہماری محنت جا رہی ہے. فواد بھائی آپ نے کہا کہ آغاز میں یوں ہوتا تھا کہ آپ لوگ خود سے کیا کرتے تھے، محلے میں دیکھ لیا، اس میں دیکھ لیا، پھر آپ نے ایک ادارے میں باقاعدہ طور پر اس کام کو شروع کیا. اچھا میرا بھی یہی ماننا ہے کہ دیکھیں دنیا میں تمام کاموں کے لیے اب آرگنائزیشنز موجود ہیں نا. پہلے ہم کسی کی سوانح حیات پڑھتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا تھا آبائی تعلیم، ابتدائی تعلیم اپنے نانا سے حاصل کی، پھر دادا سے حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے فلاں شخصیت کے پاس چلے گئے. ٹھیک ہے، کسی نے علاج کروانا ہوتا تھا تو فلاں حکیم کے پاس جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ مطلب ایک شخصیت ہوتی تھی جس سے وہ کام کیا جاتا تھا. لیکن جیسی دنیا تبدیل ہوئی تو ہر کام کے لیے آرگنائزیشنز ہیں. اب تعلیم کے لیے اسکول، مدارس، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، علاج کرنے کے لیے کلینکس، پولی کلینکس، ہاسپٹلز موجود ہیں، تمام سیکورٹی کے لیے پولیس ہیں، سیکورٹی گارڈز ہیں. تو یہ جو چیریٹیبل کام ہے یہ بھی اب آرگنائزیشن کا متقاضی ہو گیا. اگر ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں کریں تو اس کی افادیت میں سمجھتا ہوں ایسا کہ کچھ کم ہوگی، لیکن اگر ہم اسے آرگنائزیشنل لیول پر کریں تو اس کی افادیت بڑھ جائے گی. میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں جب پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے، یعنی آپ یہ سوچیں کہ احساس کی پوری ٹیم، اور یہ پوری ٹیم صرف یہیں کی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے ایک آفس ہے جناب یہاں پہ افراد بیٹھے، نہیں، ہمارے پاس ہمارے پارٹنرز، ہمارے جو ہے والنٹیئرز پورے پاکستان میں موجود ہیں. یہ پوری ٹیم جب مل کے کام کر رہی ہوتی ہے کلیکٹیولی تو یقین کریں پھر ہمارے مقاصد بھی بڑھ جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ہم جلد سے جلد حاصل کریں. اصل میں ان چیزوں کو جب ہم لوگ مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب صرف ایک اسمال ہینڈ پمپ لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بعض جگہوں پہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی، بعض جگہوں پہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی. تو ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ جس قسم کی نیڈ ہے اس قسم کی فیسلٹی دیں. اور یہ آپ کو آپ کے والنٹیئرز بتاتے ہیں، ہمارے والنٹیئرز بتا دیتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہمارے جو ہے ایک آڈٹ کی ٹیم ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس جو ہے ایک کوالٹی کی ٹیم ہوتی ہے جو کوالٹی مینٹین کر کے رکھتی ہے چیزوں کی، انسپیکشنز کی ٹیم ہوتی ہے، سروے کی ٹیم ہوتی ہے، تاکہ ان سب چیزوں کو ایک اچھے پروسیس کے تحت امپلیمنٹ کیا جا سکے اور پھر لوگوں کو ایگزیکیوٹ بھی کیا جا سکے. بہرحال یہ سارے کام جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بہترین ٹیم ورک کا ہی نتیجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مینیجر ہے، کوئی ایک کنٹری ہیڈ ہے، کوئی ایک آپریشنز مینیجر، ایسا بالکل نہیں ہے. پوری ایک ٹیم مل کر جب یہ کام کر رہی ہوتی ہے، ٹیم ورک میکس ڈریم ورک. جی تو بالکل تبھی، اور اس میں مزہ بھی آتا ہے. تب جب سب لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں پھر ہم لوگوں کو مزہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا تھا تو دیکھو اس کو وہاں سے دعا ملی تھی تو اس کا یہ کام ہو گیا ماشاءاللہ سے. ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں یہ چیزیں، تو اس میں بہت مزہ آتا ہے. اور ٹیم ورک کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے کام بھی بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں، اگر میں بورن اینڈ ریز کراچی کا ہوں اور مجھے یہاں پر کوئی چیریٹیبل کام کرنا ہے تو میری رسائی شاید کراچی کے کسی
کسی ایسے علاقے تک ہو کہ جہاں پر غربا بستے ہیں یا میں اگر کسی تک پہنچ پاؤں. لیکن کراچی میں تو صاحب ثروت لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں, اور میرے خیال سے شاید ہی کراچی میں کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر لوگ بھوکے سوتے ہوں. میں اگر انڈیویجولی کام کرنا چاہوں گا تو میری رسائی صرف کراچی تک ہے. میں انٹیریئر میں جا کے وہ بلوچستان کی پہاڑیوں پر, وہ انٹیریئر سندھ میں, تھر کے ریگستانوں میں, وہ پنجاب میں, وسطی پنجاب میں, میری رسائی تو وہاں تک نہیں ہے. اگر میں جانا چاہوں گا بھی ایک مرتبہ تو میں آنے جانے میں ہی تھک جاؤں گا, پھر ریسورسز بھی ضائع ہوں گے. تو میں تو کم از کم اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں جن کے ان روٹس موجود ہیں. بالکل بالکل. اچھا, ایک آرگنائزیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں فواد صاحب کہ کیا بنیادی چیزیں ہیں خاص کر چیریٹیبل آرگنائزیشن میں؟ کیا آنیسٹی کا ہونا بہت اہم ہے, کیا کمپیٹنسی کا ہونا بہت اہم ہے, کیا کریڈیبلٹی کا ہونا بہت اہم ہے, یا ان تینوں چیزوں کا ہونا اہم ہے؟ یہ تو بالکل آپ نے وہ بات کر دی کہ جناب آپ نے 3 الگ الگ مجھے آپشنز دیے, لیکن یقین کریں یہ تینوں ہی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. تینوں ہی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں, اور آنیسٹی اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو ڈونیشنز, یہ جو عطیات آ رہے ہیں, یہ کسی نے اللہ کے نام پہ دیے ہیں, کسی نے اپنے آخرت سنوارنے کے لیے دیے ہیں. تو یہ سارے عطیات کو, ان سارے ڈونیشنز کو صحیح جگہ پہ استعمال اگر کیا جائے تبھی وہ مقاصد پورے ہو سکتے ہیں. تو آنیسٹی تو سب سے پہلے ہے, آنیسٹی تو سب سے پہلے ہے, لیکن ان تینوں چیزوں کی ہی سخت ضرورت ہوتی ہے اس کام کے لیے. اچھا, جو سب سے پہلی چیز لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی ادارے میں, خاص کر چیریٹیبل ادارے میں, وہ آنیسٹی ہی ہوتی ہے. جی بالکل. اچھا, میں آنیسٹی سے زیادہ جو ہے وہ کریڈیبلٹی کو ریٹ کرتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ مجھے اپنا ڈرائیور رکھنا ہو تو مجھے بتایا جائے کہ یار یہ شخص بہت ایماندار ہے, جی, تو صرف اس بنیاد پر تو میں اسے ڈرائیور نہیں رکھوں گا. مجھے اس کی صلاحیتیں بھی جاننی ہوں گی کہ یہ گاڑی کیسا چلاتا ہے, بالکل اس کی ڈرائیونگ اسکلز کیسی ہیں. مجھے پتا چل جائے کہ یہ آج میں بائی ایئر جا رہا ہوں, اسلام آباد جا رہا ہوں, اور یہ جو پائلٹ ہے یہ بہت ایماندار ہے, لیکن اس کی کریڈیبلٹی مشکوک ہے, تو میں نے تو سفر نہیں کرنا اس جہاز میں. تو کریڈیبلٹی کا ہونا بھی بڑا اہم ہے کہ اس ادارے کے اندر کیا اتنی صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہمارے دیے گئے پیسے کو, ایمانداری پر شک نہیں ہے, بہت ایماندار لوگ ہیں, لیکن کیا اتنی صلاحیت موجود ہے کہ ہمارے دیے گئے پیسے کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچا سکے. تو وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے نمائندے موجود ہیں, والنٹیئرز ہیں, پھر وہ جو ٹیم آپ نے پوری بتائی, تو اس سے یہ امید ہوتی ہے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آنیسٹی کے ساتھ. میں نے بتایا نا, تینوں ہی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور کریڈیبلٹی آبویسلی الحمدللہ پچھلے 16 سال میں بہت اچھی مینٹین ہو گئی ہے, بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئی ہے. اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ سب ہمارے جو ڈونرز ہیں ان کے تعاون کی وجہ سے ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ہی رات میں سارے کام کر لیے تھے اور جناب ہمیں پتہ چلا ہم مشہور ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ہمارے ڈونرز کے تعاون کی وجہ سے ہی, ان کی مدد کی وجہ سے ہی یہ سارے کام ہو پا رہے ہیں, اور انہوں نے جو اعتماد ہم پہ شو کیا ہے ہم پر, اسی کی وجہ سے ہم اور مزید کام کر پا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے, تینوں ہی چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن وہی بات کہ کام تو ہم نے کرنا ہے اور کام بہت زیادہ ہے آگے, تو اسی وجہ سے ہم ہر سال یہاں پہ آتے ہیں, موجود ہوتے ہیں اپنے ڈونرز کے سامنے, ناظرین کے سامنے, کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا ساتھ دیں, ڈونیشنز دیں, اور ہمیں بھی اس قابل بنائیں کہ ہم جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں وہاں مدد کو پہنچا سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم 4 جگہ گئے اور 3 جگہ مدد پہنچا سکے. ایسا ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم لے کر جا رہے ہیں سامان, بہت دور دراز علاقوں تک گئے ہیں, لیکن یہ ہوا کہ اچانک ہمارے پاس سامان ختم ہو گیا, ہم واپس آ گئے. پھر ہم پلان کریں گے جناب اگلے مہینے جب واپس جائیں گے تو سامان لے کے جائیں گے. ہم یہی اپنے ڈونرز سے اپیل کرتے ہیں, اور ہمیشہ اپیل کرتے ہیں, ہمارے پاس کالز آتی رہتی ہیں کال سینٹر میں, لیکن پھر بھی یہ اپیل ہے کہ وہ کالز کریں ہمارے ڈونرز, اسٹوڈیو میں کالز کریں. اگر آپ سے بات کرنی ہے, مجھ سے بات کرنی ہے, کچھ ہمارے آرگنائزیشن کے بارے میں پتہ کرنا ہے, تو یہاں پہ کال کریں, ہم سے بات کریں. ہم آپ کو بتائیں گے جو اصل حالات جو ہم نے وہاں دیکھے ہیں, ہم آپ کو وہ بیان کریں گے, وہ دعائیں آپ کو بتائیں گے جو وہ لوگ دیتے ہیں آپ لوگوں کو. تو بس یہی اپیل ہے کہ آپ لوگ کالز کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں ہمارے ساتھ. بالکل فواد بھائی, آپ سے باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا, مزید سوالات بھی مجھے پوچھنے ہیں, لیکن میں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چاہوں گا کہ اپیل بھی کرتا چلوں, اور جو کچھ ہمارے ڈونرز حضرات ہیں جن کا تعاون ہمارے ساتھ رہتا ہے, میں بس یوں سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو تحریک دینے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ کے نام بھی اناؤنس کروں. زین صاحب ہیں, ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ USA سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور رمضان کے لیے ایک راشن پیک ڈونیٹ کیا ہے. تو بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے اس عطیے کو قبول کرے, اور اس کے مصداق آپ کو جزا دے. زین الدین صاحب ہیں جنہوں نے USA سے رابطہ کر کے ایک راشن پیک ڈونیٹ کیا ہے. مسز سمرین ہے, یہ بھی USA سے ہیں, اور ان کی جانب سے
5 رمضان راشن پیک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے, اور جو اپنے پاک مال میں سے انہوں نے خرچ کیا ہے اس میں اس قدر اضافہ, اس قدر برکتیں عطا فرمائے کہ ان کے گمان سے باہر, ان کے تصور سے باہر ہو. یقینی طور پر جب یہ حقداروں تک پہنچے گا, یہ تو وہ دعا ہے جو ہم جیسے لوگ دے رہے ہیں, اور یقینی طور پر جب یہ حقداروں تک پہنچے گا, ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی, ہم تو دے رہے ہیں نا, ان کے دلوں سے دعا نکلے گی, اور جب دلوں سے دعا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, تو وہ یقیناً رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے گی. بہت شکریہ تمام ڈونرز حضرات کا. ناظرین, بتانے کا مقصد محض اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو تحریک ملے, ترغیب ملے. لوگ یہ مقولہ بہت مشہور ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن قرآن ہی کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم چھپا کر دیتے ہو یہ تب بھی اچھا ہے, اگر تم بتا کر دیتے ہو یہ تب بھی اچھا. ہاں, اس میں نیت دکھاوے کی نہ ہو, ریا کی نیت نہ ہو, اس میں یہ نیت ہو کہ میرے دینے سے شاید دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور ان کی جانب سے بھی یہ سلسلہ بڑھے, تو لوگوں کا فائدہ ہوگا, خلق خدا کا فائدہ ہوگا. تو یقینی طور پر یہ بہت اچھا اور بہتر عمل ہے. میں ایک بار پھر سے اپنی جانب سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حصہ بھی شامل ہو, راشن پیک میں شامل ہو, رمضان کے لیے تو $75, رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں تو $65, آپ کی جانب سے کوئی ہینڈ پمپ لگا دیا جائے. اور پانی کا تو مسئلہ اس قدر شدید ہے, کل بھی ہم بات کر رہے تھے, میں اسے دہرانا بھی چاہوں گا کہ بہت سے علاقے, ناظرین یہ افسانوی بات نہیں ہے, حقیقتاً یہ ریالٹی ہے کہ یہ کہانیوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ہی جوہر سے انسان اور جانور پانی پی رہا ہے, لیکن یہ ریالٹی ہے, وہاں پر یہ چیزیں موجود ہیں. میں ابھی فواد بھائی کے پاس سوال لے کر جاؤں گا, یہ بتائیں گے, ان کی آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں یہ, اور وہ پانی لینے کے لیے بھی ہماری مائیں اور بہنیں سفر کرتی ہیں, دور دراز کا سفر طے کرتی ہیں, وہاں سے جا کر پانی لاتی ہیں, اور وہ پانی بھی, اسے پانی کہنا پانی کی شاید توہین ہو, وہ معیار زندگی سے بہت نیچے ہے. پانی زندگی ہے, زندگی کی بنیاد, زندگی کا بنیادی عنصر پانی ہے. پانی کے بغیر زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ حصہ جس چیز پر مشتمل ہے وہ پانی ہے. انسانی جسم میں دیکھیں سب سے زیادہ جو چیز انسانی جسم میں شامل ہے وہ پانی ہے. پانی کے بغیر لائف کا کوئی تصور نہیں ہے, اور وہاں پر پانی کی صورتحال اس قدر دگرگوں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان علاقوں میں آپ کی جانب سے اسمال ہینڈ پمپ لگا دیا جائے تو آپ نے $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. پھر مسجدوں کی تعمیر, آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں مسلمانوں کی شان کی علامت ہے. مسلمان جب کبھی کوئی نیا علاقہ فتح کیا کرتے تھے تو وہاں پر سب سے پہلے جو وہ کام کرتے وہ مسجدوں کی تعمیر ہوتی. پھر یہی وہ مسجدیں ہیں جہاں سے دین اسلام کی ترویج ہوتی ہے, اس کی اشاعت ہوتی ہے, جہاں بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں. یہاں پر یہ کمیونٹی سینٹر کا کردار بھی ادا کرتا ہے. یہاں پر لوگوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں, یہاں پر نکاح بھی پڑھوائے جاتے ہیں, شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں, دیگر بہت سے کام ہیں جو مسجدوں میں, اور خاص کر وہ مسجدیں جو گاؤں دیہات میں موجود ہوتی ہیں ان میں تو بڑا کام لیا جاتا ہے. شہری علاقوں میں شاید اب یہ چیز ناپید ہوتی جا رہی ہے, مفقود ہوتی جا رہی ہے, لیکن دیہاتوں میں اب بھی یہ سلسلہ ہے کہ مسجدوں کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. اور انشاءاللہ جب ایک مرتبہ یہ مسجد تعمیر کر دی جائے گی تو یہ تا قیامت موجود رہے گی. جب تک یہاں پر فرزندان توحید سجدہ کرتے رہیں گے, اپنے رب کو پکارتے رہیں گے, اس کی عظمت, اس کی کبریائی بیان کرتے رہیں گے, جب تک رسول خدا پر درود و سلام ان مسجدوں سے بھیجا جاتا رہے گا, اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہوگا. یہ ہمارا یقین ہے, آپ نے بھی یہ یقین رکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ایک مسجد کسی ایسے علاقے میں تیار کروا دی جائے تو محض $9,500 کا آپ نے تعاون کرنا ہوگا. پاکستانی کرنسی میں غالباً یہ کوئی 30 لاکھ کے قریب رقم بنتی ہے, 28 لاکھ کے قریب رقم بنتی ہے. ایک 100 گز کا گھر بھی تعمیر کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ احساس چونکہ انہوں نے لائجن بنایا ہوا ہے اس طرح کا, اور ان کے لنکس ہیں, اور یہ ملا کر جو ہے وہ چیزیں تیار کرتے ہیں, تو بہت تھوڑی رقم میں ماشاءاللہ ایک مسجد تعمیر کی جا رہی ہے. تو اور یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ آپ نے $9,500 ہی دینا ہے. میں فواد بھائی سے پوچھ بھی لیتا ہوں, یہ آپ کی آسانی کے لیے, اگر آپ کی کیپیسٹی $1,000 کی ہے تو آپ بالکل دے سکتے ہیں, آپ کا حصہ شامل کر دیا جائے گا. تو چیزیں موجود ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز موجود ہیں, ہمارے IBN نمبرز موجود ہیں, بینک ڈیٹیلز موجود ہیں, آپ ہمارے نمائندوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بینکرز چیک کے ذریعے رقم بھیج سکتے ہیں. ہمارے ویب سائٹ پر جائیں گے, سامنے آپ کو پورٹل دکھے گا, کلک کریں, ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے, ویزا کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے, آپ پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہوں, آپ ایک کلک پر اپنی جانب سے عطیات ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری ایمانداری, دیانت داری
اور کریڈیبلٹی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی جانب سے دی گئی رقم خرچ کی جائے گی اور حقداروں تک ان کا حق پہنچا جائے گا. فواد بھائی یہ ٹھیک بات کہی ہے میں نے کہ یہ 9500 تو ان کے لیے ہے جو خود سے پوری مسجد تعمیر کرنا چاہے, اور اگر کوئی کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے $9,500 کی تو وہ یہ رقم توڑ کر بھی دے سکتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہے. اگر آپ $10 بھی دے سکتے ہیں, $10 بھی دے سکتے ہیں, تو آپ ایک کال کیجئے یا ویب سائٹ پہ جائیے اور $10 ڈونیٹ کر دیجئے کسی بھی مقصد کے لیے. پانی کے لیے کرنا ہے آپ نے, صدقہ جاریہ کرنا ہے آپ نے, راشن کے لیے کرنا ہے آپ نے, یا افطار کے لیے کرنا ہے, کسی بھی مد میں آپ کو کچھ بھی ڈونیشنز دینے, بھلے وہ $10 ہوں, $20 ہوں, $15 ہوں, جو بھی رقم آپ دے سکتے ہیں آپ ایک کال کیجئے اور ہمیں ڈونیشنز کے لیے اوبیسلی ہمارے جو ہے کال سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایجنٹس وہ آپ کو. فواد بھائی مسجدوں کے حالات تو بتائیں ذرا وہاں پر جو آپ کا خود کا ایکسپیرینس رہا ہے. میرا تو اتنا جانا نہیں ہوتا, اوبیسلی آپ موجود ہوتے ہیں یا آپ کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے اس وقت, اور مجھے بہت ساری چیزیں یاد آ گئیں اچانک, جو آپ نے مسجدوں کی بات کی اور حالات کی وہاں کی بات کی, بہت ساری چیزیں مجھے یاد آ گئیں. میں یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے سیلاب آیا ہے اور یا زلزلہ آیا خدا نخواستہ تو لوگ ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, تو زمین خراب ہوئی ہے, اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتی. ہم لوگ شہروں میں بیٹھے, ہم لوگ پتہ نہیں ہوتی. نیوز میں نیوز ایجنسیز صرف ایک ون لائنر نیوز دے دیتے ہیں کہ جناب دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے اتنے دیہات بہہ گئے. آپ یقین کریں ایسے ایسے معاملات ہیں کہ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے 50 ایکڑ زمین جو ہے وہ دریا برد ہو گئی یا بہہ گئی. اس میں مساجد بھی تھیں, گھر بھی تھے, زمینیں بھی تھیں جس پہ کاشتکاری ہوتی تھی. تو یقین کریں اس کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے, پنجاب کا بھی اور سندھ کا بھی بہت بڑا علاقہ ہے جس میں جو ہے مساجد بالکل ختم ہو گئی ہیں, یا جو ہے لوگ بالکل ڈسپلیسڈ ہو گئے جن کے لیے گھر تو نہیں ٹوٹے. جی اوبیسلی. اور پھر وہاں پہ جا کے اب وہاں پہ اوبیسلی سب مسلمان ہیں الحمدللہ, ہم لوگ نماز سے بھی تعلق ہے, روزے سے بھی تعلق ہے, تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہم سے سب سے پہلے تو یہی بات کر لیں کہ جناب زمین ہم دے دیں گے, ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں زمین آپ کو, ہمارے لیے ایک مسجد بنا دیجیے. جی وہ یہ کہتے ہیں ایک مسجد بنا دیجیے, ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوشش کر کے یہاں پہ اتنی زمین ہم آپ کو دے رہے ہیں, یہاں پہ ایک مسجد تو بنا دیجیے, ہم اس کو مینٹین کر لیں گے. اور ایسا بھی ہوا ہے, ہم نے مساجد بنا کے دی ہیں تو لوگوں نے ایسا مینٹین کیا ماشاءاللہ کہ اگر گرمی ہو رہی ہے تو وہی لوگوں نے مل کر کے وہاں پہ سولر جو ہوتا ہے پلانٹ ہوتا ہے, وہ سب کچھ ساری چیزیں وہ لگا دیں, پلیٹس لگا دیں, اور وہاں پہ سارے جو ہے لوازمات انہوں نے خود ہی پورے کر لیے. مزید جو ہم دے سکتے تھے ہم نے دیا, باقی لوازمات انہوں نے خود پورے کیے, اور ماشاءاللہ اس کو ایک اچھی بڑی مسجد بنا لیا. ایک اور واقعہ میں نے ابھی لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, ابھی 1-1.5 ہفتے پہلے ہم لوگوں کو کرائے, ایک بڑی مسجد ہم نے بنائی, وہ جامع مسجد کی حیثیت اختیار کر گئی, اور ماشاءاللہ سے وہاں کے لوگ مل کر کے اس کو دارالعلوم کی حد تک لے کر جا رہے ہیں. وہاں پہ رومز اور بنا رہے ہیں, طلبہ وہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں, وہی لوگ وہی بچے جو ڈسپلیس ہو گئے تھے انہی لوگوں کو وہاں پہ اب طلبہ کے طور پہ ایڈمٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ایڈمیشنز دیے جا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ لوگ وہاں پہ درس و تدریس قرآن شریف کی شروع کر رہے ہیں. تو یہ سارا ایفرٹ وہ لوگ بھی دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اگر مسجد بنا کر آ گئے تو جناب بات ختم ہو گئی, وہ لوگ بھی اپنا پورا ایفرٹ دے رہے ہوتے ہیں اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے. اچھا, چونکہ آپ لوگ جاتے ہیں اور پھر یہ خیر کا کام کر رہے ہیں, وہاں پر فلاح کا کام کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. مجھے جیسے ہی ہمارا کنٹرول روم بتاتا ہے نا کہ فلاں ڈونرز کی جانب سے یہ کال موصول بھی ہے, تو مجھے تو یہاں پر کھڑے ہو کر خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ لوگ وہاں جا کر کس قدر خوش ہوتے ہوں گے. مختار دائمی صاحب ہیں, USA سے رابطہ کیا ہے, اور ان کی جانب سے ایک لارج ہینڈ پمپ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا, عطیہ کیا گیا. انشاءاللہ کسی بہت ایسے جگہ پر جہاں پر اس کی بہت زیادہ نیڈ ہوگی, انشاءاللہ وہاں پر ہم یہ انسٹال کریں گے. احساس کی جانب سے یہ انسٹال کیا جائے گا. پانی کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گا, چونکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس پہ زیادہ ٹچی ہیں, وہ جانتے ہیں جن کا پاکستان سے تعلق رہا ہے, وہ اس پہ ٹچی, وہ جانتے ہیں کہ خوراک کی اور پانی کی صورتحال پاکستان میں کیا ہے. تو اس حوالے سے آنکھوں دیکھا کچھ واقعہ بتائیں نا, کچھ حالات بتائیں نا وہاں کے. سر پانی کے لیے تو میں یہی بتا سکتا ہوں, ابھی ہم لوگ ابھی ہو کر آئے ہیں, ایک سروے کر کے آئے ہیں بنو میں جی. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ بنو کے علاقے میں کے پی کے میں بھی کچھ علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا. میرے لیے بھی حیرت کی بات ہے. ہاں, تو ہم لوگ جناب سندھ گئے, پنجاب گئے, ہم لوگ بلوچستان بھی گئے. جب کے گئے تو ہمارے لیے بھی ایک جو ہے حیران کن بات تھی, لیکن وہاں پہ جا کے اصل مسائل ہمیں نظر آئے واقعی کہ وہ تو پہاڑی علاقہ ہے, تو وہاں پہ جب پانی نہیں ہے تو ڈرلنگ بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے اور بہت گہری کرنی پڑتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ اور آرگنائزیشنز یا دوسرے لوگ بھی زیادہ جا نہیں پاتے ہیں. تو ہماری کوشش, اب وہاں پہ جب ہم نے ملاقات کی, وہاں پہ اپنے والنٹیئرز سے, اپنے پارٹنر سے بات چیت کی, تو ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ جلد سے جلد وہاں پر مزید امداد پہنچائیں.
اور الحمدللہ ہم لوگ اب یہ جو پچھلے مہینے ہم لوگ ہو کر آئے تو الحمدللہ ہم نے بہت سے وہاں پہ پمپس بھی انسٹال کیے ہیں, مساجد بھی بنائی ہیں بنو میں, اور کوشش یہی ہے کہ ایسے تمام علاقے جو پاکستان میں موجود ہیں جہاں پہ پانی کی کمی ہے, اور پانی کی یقین کریں بہت زیادہ کمی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم لوگ انٹیریئر سندھ میں ہو کر آ جائیں اور صرف یہیں پہ کمی ہو, پانی کی بہت کمی ہے, بلوچستان میں بھی یہ کمی ہے, اور پھر پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے علاقوں میں بھی بہت یہ کمی ہے, اور پھر ہم لوگ ابھی کے پی کے جو دیکھ کر آئے تو پھر ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ ایکچولی وہاں پہ بھی یہ کمی ہے. تو ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں اس کے لیے, اور وہی بات کہ ڈونرز کے امداد کے بغیر, ڈونرز کے ڈونیشنز کے بغیر, آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے. ہماری پوری کوشش ہے آپ جو کچھ بھی تعاون کریں اسے ہم مکمل طور پر صحیح جگہ صحیح طریقے سے استعمال کریں اسے, اور لوگوں کی خدمت میں لگائیں اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. بھلے وہ آپ پانی کے لیے دے رہے ہیں, بھلے وہ مساجد کے لیے آپ دے رہے ہیں, کسی بھی مد میں آپ جو ہمیں ڈونیشنز دے رہے ہیں, ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم صحیح جگہ جا کے صحیح لوگوں کے حوالے کریں وہ چیز, اور صحیح جگہ پہ اس کو استعمال میں لے کر آئیں. اچھا فواد بھائی دیکھیں, یہ میرے لیے بھی حیران کن ہے کہ بنو میں پانی کا مسئلہ ہے, اور میں تو مطلب یہ سمجھتا ہوں, میری کم علمی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ واقعات پتہ ہیں, پاکستان کا جغرافیہ پتہ ہے, کہاں پر پانی ہے, کہاں پہ خشکی ہے, کہاں پر معدنیات پائے جاتے ہیں, جو ہم نے مطالعہ پاکستان میں پڑھ رکھی ہیں چیزیں. لیکن میرے لیے یہ باعث حیرت ہے, ہم نے جب ہوش سنبھالا نا اور ہم ٹیلی ویژن پر نیوز سنا کرتے تھے تو ایک خبر موسم کی خبروں میں لازمی ہوا کرتی تھی کہ مالاکنڈ ڈویژن میں بارش کا امکان ہے. اب وہ بنو جو ہے وہ مالاکنڈ ڈویژن کے قریب, اور پھر وہاں پہ بارشوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے, برف باریوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے, ندی نالے بھی موجود ہیں, نہریں موجود ہیں, آبشاریں موجود ہیں, اور پھر پہاڑوں کے دامن میں بھی پانی ہوتا ہے, اور پھر وہ کہیں سے پھوٹتا ہے چشمے کی صورت تو وہ بہتا ہے. جو لوگ کے پی کے جاتے ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو میرے لیے حیران کن بات ہے, اب دیکھیں نا یہ فرق آ گیا انڈیویجول اور ادارے کا. اگر مجھے پانی کی فراہمی کا کوئی کام کرنا ہوگا تو میں تو انٹیریئر سندھ ہی جاؤں گا, چونکہ میرے ذہن میں ایک بات بسی ہے, یا شاید میں تھر جاؤں یا بلوچستان جاؤں, یا وہ بلوچستان میں پھر اوپر کوہ سلیمان کی پہاڑیاں, یا پھر وہ جو مکران کوسٹل ہائی وے کے ساتھ ساتھ جتنی آبادیاں ہیں میں وہاں پر جاؤں. یہ میرے تصور میں بھی بات نہیں آ سکتی تھی کہ بنو میں پانی کا مسئلہ ہوگا. اب یہ بات آپ نے بتائی ابھی کہ یہ بنو میں پانی کا مسئلہ ہے, تو یہ فرق ہوتا ہے ایک ادارے کے تحت کام کرنے کا اور پھر ایک انفرادی حیثیت میں کام کرنے کا. اب کسی نے اپنا علاج کروانا ہو تو دنیا میں 8,000 طرح کی بیماریاں ہیں, 8,000 ٹائپس آف ڈیزیز, تو وہ اگر ہاسپٹل میں جائے, کسی حکیم کے پاس جائے, اس کو شاید 100 بیماریاں پتہ ہوں, 200 بیماریاں پتہ ہوں, لیکن وہ کسی ہاسپٹل میں اگر جائے گا تو وہاں پہ 50 شعبہ جات ہیں, ہر شعبے کے اندر 10 ڈاکٹرز موجود ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا مرض پکڑا جائے گا, پھر اس کے لیے ٹریٹمنٹ اور پھر ساری چیزیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک مرض ہے. ایسے ہی ہے. اور لوگ جو ہے وہ مطلب جو شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہے, جب تک ہم اسے ڈائگنوس نہیں کریں گے تب تک ٹریٹ نہیں کر سکتے. تو وہ یہ ڈائگنوسس کے لیے اداروں کا ہونا بڑا اہم ہے. اور آپ ڈائگنوس کرتے ہیں, لوگوں سے اپیل کرتے ہیں, لوگوں کا تعاون رہتا ہے, وہ ساتھ دیتے ہیں, اور یہ خیر کا کام اور فلاح کا کام جاری رہتا ہے. افطاریوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے جب بھی ماہ رمضان المبارک میں. ویسے تو سارا سال احساس کی جانب سے مختلف علاقوں میں میں جانتا ہوں کہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں, اسپتالوں کے آس پاس میرے خیال سے آپ لوگ لگاتے ہیں, اور شاہراہوں پر پورے پاکستان میں لگاتے ہیں. لیکن پرٹیکولرلی میں ابھی افطاریوں کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے کہ جب وہ دسترخوان بچھائے جاتے ہیں اور پھر لوگ اس پر بیٹھتے ہیں. بچے بھی ہوتے ہوں گے, بوڑھے بھی ہوتے ہوں گے, کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کا روزہ نہیں ہوتا ہوگا لیکن پھر بھی وہ دسترخوان پر بیٹھتے, تو وہ کیسا سما ہوتا ہے, ذرا وہ ہمیں ریئلائز کروائیں نا. افطار کے وقت ہم کیونکہ خود بھی وزٹ کر رہے ہوتے ہیں سارا سال, رمضانوں میں اسپیشلی افطار کے وقت ہم لوگ ان دسترخوانوں پر خود وزٹ کرتے ہیں, کوالٹی چیکنگ کے لیے بھی اور تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی کہ یہ صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. تو رمضان کے دوران خاص طور پر اسپیشلی افطار کے وقت ایسے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یقین کریں ہم لوگوں کو ایک طرف تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگ ان لوگوں کے بھی کام آ رہے ہیں, اور ایک طرف بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کی اتنی زیادہ خدمت نہیں کر پا رہے. یہ صرف رمضان کی حد تک تھا, یہ صرف افطار کی حد تک تھا جو ہم ان کی خدمت کر پا رہے ہیں اس وقت. تو بہت سے ایسے واقعات, بہت سے ایسے چہرے فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں افطار کے وقت, کیونکہ ہم لوگ ہر سال ہی افطار کے وقت موجود ہوتے ہیں, سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں, مختلف علاقوں میں موجود ہوتے ہیں. پچھلے سال جیسے ہم نے الحمدللہ 50 سے 70 ہزار کے قریب ہم نے افطاریاں الحمدللہ کرائی ہیں پورے پاکستان میں. 50 سے 70 ہزار جی 70 ہزار. اور الحمدللہ اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے ہم لوگ 1 لاکھ سے 1,20,000 تک کے افراد کو انشاءاللہ افطاری کروائیں گے, اور پورے پاکستان میں. ہم لوگ صرف اس کو لمیٹڈ نہیں کر رہے کہ سندھ میں یا کراچی میں, نہیں, ہم پورے پاکستان میں وزٹ کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں جو ہے لوکیشنز ہم لوگ لے رہے ہیں, جہاں جہاں ضرورت ہے اپنے والنٹیئر سے بات کر کے, اپنے پارٹنر سے بات کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ بھی افطار کے دسترخوان لگائیں, اور وہاں پہ بھی لوگوں کو
لوگوں کے افطار کھلوائیں اور اس کا ثواب ہم بھی حاصل کریں اور ڈونرز کو بھی اس کا ثواب پہنچائیں اور اس کا ایک ذریعہ بنے. تو ہماری پوری کوشش ہے پورے پاکستان میں ہی یہ دستاویز لگائیں, اور آپ لوگوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ افطار, کیونکہ ابھی رمضان کی آمد ہے, تو کوشش کیجئے کہ یہ رمضان سے پہلے ہی کوشش کیجئے کہ جتنا آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں افطار کی مد میں, اس کو یہ اگر ہمیں زیادہ جو ہے جلدی مل جائیں گی چیزیں, یہ ڈونیشنز ہمارے پاس آ جائیں گے, تو ہمارے پاس پلان کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ ہم کتنے افراد کو افطار کرا سکتے ہیں اور کہاں کرا سکتے ہیں. یہ اسٹیمیشن ہم لوگ کر لیں گے, ہماری ٹیمز کر لیں گی. تو یہی اپیل ہے کہ جتنا زیادہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں افطار کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ کریں, اور ابھی کریں, کوشش کریں, آج کریں, کل کریں. آپ کو موٹیویشن ایسے ہی مل سکتی ہے کہ جیسے بھی اب ڈونیشنز کچھ ہوئے ہمارے پاس, کچھ آئے ہمارے پاس ڈونیشنز, اور ہم نے اناؤنسمنٹس بھی کی, یہ آپ کے صرف جو ہے موٹیویشن کے لیے. ہم یہ کہنا چاہیں گے یہاں پہ اس وقت, میں یہ کہنا چاہوں گا, میری درخواست یہ ہوگی کہ آپ ہاٹ لائنز پہ تو ہماری جو ہے ڈونیشن لائنز پہ تو آپ کال کر کے ڈونیشنز دے ہی رہے ہیں, یہاں پہ اسٹوڈیو میں بھی کال کریں, عمران بھائی سے بات کریں, مجھ سے بات کریں, جو معاملات ہیں آپ جو ہم سے معلومات لینا چاہتے ہیں اور آپریشنز کے سلسلے میں وہ معلومات بھی لیجئے. اور جب آپ کی یہاں کالز آئیں گی تو مزید لوگوں کو جو ہے موٹیویشن ملے گی کہ جناب یہ بھی کال آ رہی ہے, وہ بھی کال کر رہا ہے, تو کیوں نہ میں بھی ایک کال کر کے بھلے $10 ہی دے دوں, کسی بھی مد میں دے دوں. تو آپ لازمی کال کیجئے, جو بھی ناظرین ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, جو بھی آپ لوگ سن رہے ہیں, کوشش کریں ایک کال لازمی کریں, اسٹوڈیو میں کریں اور ہم سے بات کریں. ہم آپ سے مزید ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی اس بارے میں. بالکل ایسا ہی, اور لوگ کالز کر رہے ہیں. فیروز واڈے والا نے ہمیں کال کیا ہے, اشرف دورانی صاحب نے ہمیں کال کیا, ان دونوں حضرات نے USA سے رابطہ کیا ہے. فیروز واڈے والا کی جانب سے زکوٰۃ کے مد میں رقم ادا کی جا رہی ہے, ان کی جانب سے وہ اپنی جانب سے جو زکوٰۃ انہوں نے نکالا ہے اس میں سے کچھ رقم انہوں نے احساس فاؤنڈیشن کو دی ہے. اور جو اشرف دورانی صاحب ہیں USA سے جنہوں نے رابطہ کیا ہے, انہوں نے افطار کے حوالے سے غالباً if I am not wrong, yes, افطار کے حوالے سے انہوں نے اپنا تعاون, اور پھر 4 میل کا پیکج ان کی جانب سے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا گیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس کے بدل میں بہتر سے بہتر صلہ دے اور جس قدر ممکن ہو سکے, اور یقینی طور پر وہ دے گا. مجھے آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ یار چیریٹیبل کام کی وجہ سے میرے حالات خراب ہو گئے, اور میں نے چونکہ یہ خیرات کا کام, فلاح کا کام, خیر کا کام, ڈونیشن کا کام میں سے بڑھاتا چلا گیا تو میرے اپنے حالات بہت تنگ ہو گئے. مجھے آج تک ایسا کوئی نہیں ملا. وہ خوش ہی ملا ہے اور پہلے سے زیادہ بہتر حالت میں ہی ملا ہے, اور اس کے مال و اسباب میں ہمیشہ اضافہ ہی دیکھا ہے میں نے. کم سے کم ذاتی کیپیسٹی میں تو میں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی. ناظرین, بس پروگرام بالکل اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے. پروگرام کا یہ والا سیگمنٹ, نشریات تو ہماری جاری ہیں, خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں احساس فاؤنڈیشن کی, یہ جاری رہیں گی. لیکن میں اپنی جانب سے ایک مرتبہ پھر سے چاہوں گا کہ آپ سے یہ اپیل کروں کہ چاہے آپ کا دل پانی کے حوالے سے بھرتا ہو, چاہے مسجد کی تعمیر کے حوالے سے, چاہے راشن کی فراہمی کے حوالے سے, چاہے افطار جو روزہ افطار کروایا جا رہا ہے لوگوں کو, اگر اس حوالے سے آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم مختلف پیکیجز بتاتے ہیں نا آپ کو, اس کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جس چیز سے جڑ جائے نا, آپ وہ کام کر لیں. ہم کسی دکان پر جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فلاں سوٹ نکالنا ذرا بلیک والا, کوئی دوسرا شخص آتا ہے اگر دکاندار اسے وہ نکال کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اسے رہنے تو میں تو ہر کوئی اپنا ایک مائنڈ بنا چکا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ مختلف چیزیں, ضرورت ہر ایک چیز کی ہے. وہاں پہ لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے وہ محتاج ہیں, جو انہیں چاہیے. اب آپ کا دل جس میں بھرتا ہو, آپ جس سے ریلیٹ کر پاتے ہو, جس سے آپ کنیکٹ کر پاتے ہو, آپ اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. پانی میں دل بھرتا ہے, مسجد کی تعمیر میں, روزہ افطار کے حوالے سے, لوگوں کو گھروں پر راشن فراہم کرنا ہو, یہ تو وہ 4 شعبہ جات ہیں جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو دیگر شعبہ جات ہیں احساس فاؤنڈیشن کے, وہ بھی سال کے تمام ماہ الحمدللہ فعال رہتے ہیں. چاہے وہ خواتین کے امپاورمنٹ کا شعبہ ہو, طلبہ و طالبات کو وظائف بھی فراہم کیے جاتے ہیں, کہیں پر مدرسین کی تنخواہیں دی جاتی ہیں, کہیں پہ یونیفارمز, کتابیں دی جاتی ہیں بچوں کو, پھر عیدیاں تقسیم کی جاتی ہیں. کل بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ یہ وہ شعبہ ہے جس سے میں بڑا کنیکٹ کرتا ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ بچوں کو جو ہے وہ خوشیوں کا سامان فراہم کیا جائے. تو بچوں میں عیدیوں کی تقسیم ہوتی ہے, انہیں کپڑے دیے جاتے ہیں, ان کے لیے جوتے موجود ہوتے ہیں, اس میں آرائش کا سامان ہوتا ہے. کل ہمارے ساتھ تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ان کے لیے رسٹ واچ بھی اس میں موجود ہوتا ہے, سن گلاسز بھی جو ہے وہ اس گفٹ پیک میں موجود ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے.
اچھا اب جتنے لوگ میری بات کو سن رہے ہیں نا وہ سارے, اگر سارے نہیں تو 90% تو ریلیٹ کریں گے کہ جن کے گھروں میں چھوٹے لڑکے موجود ہیں 4, 5, 6, 7, 8 سالوں تک کے بچے, وہ عید پر سارا سال وہ رسٹ واچ استعمال نہ کریں لیکن عید پر کرتے ہیں, وہ سن گلاسز کا پہننا. پھر جو بچیاں ہوتی ہیں وہ ہینڈ بیگ لٹکا کر عید پر جو ہے وہ اپنی عیدیاں اس میں جمع کرتی ہیں اور وہ گھومتی ہیں. تو بچیوں کے لیے بھی آرائش کا سامان ہوتا ہے, کیچر ہے, پونیاں ہیں, کپڑے ہیں, مہندیاں ہیں, چاکلیٹس ہیں, جو عید پر ہم گھروں میں اپنے بچوں کو تقسیم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا شعبہ ہے. پھر پانی کا شعبہ موجود ہی ہے. پھر سادات کرام کی خدمت کا شعبہ بھی الحمدللہ ہے, اور وہ تحائف کی صورت میں انہیں چیز فراہم کی جاتی, بہت عزت و احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, انصرام کے ساتھ انہیں وہ چیز فراہم کی جاتی ہے کہ یہ ہماری جانب سے, ہمارے پاک مال سے آپ کے لیے یہ تحفہ ہے, برائے مہربانی سے قبول کریں. الغرض بہت سے شعبہ جات ہیں, قدرتی آفت آ جائے, کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو سیلاب 2 سال پہلے پاکستان میں رہا اس سے اب تک بہت سے لوگ نکل نہیں پائے ہیں, اس کی تباہ کاریوں سے اب تک نکل نہیں پائے ہیں. جن کے گھر بہہ گئے تھے, جن کے پاس جن کے مویشیاں جو ہے وہ اس میں تباہ ہو گئے تھے, وہ آج تک اس سے نمٹ نہیں پائے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آج کی تاریخ تک وہ ٹینٹ میں رہ رہے ہیں. تو یہ بھی شعبہ ہے. تو آپ کو جس بھی حوالے سے جانکاری چاہیے ہو, اسٹوڈیوز کے نمبر موجود ہیں, ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی موجود ہیں, آپ فون کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے آفیسز بھی, ہمارے ویب سائٹ پر ایڈریس بھی موجود ہے, آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں. ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر کے کسی بھی شعبے میں جانکاری آپ نے لینی ہو تو آپ بالکل لے سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے نمائندے موجود ہیں. پھر جس میں آپ کا دل بھرتا ہو آپ بالکل اس میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی قید نہیں ہے, اور جس قدر رقم سے ممکن ہو آپ کر سکتے ہیں. $1 سے بھی کر سکتے ہیں, 10 سے بھی کر سکتے ہیں, $10,000 سے بھی کر سکتے ہیں. فواد بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے دیکھنے والے ناظرین کو کہ وہاں پہ حالات مجموعی طور پر کیا ہیں, اور مطلب کیا یہ ہمارے لیے جز وقتی پارٹ ٹائم چیز ہے کہ آپ بس ٹھیک ہے کچھ کر دینا ہے, یا یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ بہت زیادہ کچھ ہم نے جو ہے وہ وہاں پر کرنا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ماڈرن پرابلمز ریکوائرز ماڈرن سولوشنز, تو چونکہ مسائل بہت زیادہ ہیں تو اس کے حل کے لیے بھی تو بہت کچھ کرنا ہوگا نا. میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا, میں نے پرسوں بھی یہ بات کی کہ مسائل واقعی میں بہت زیادہ ہیں, ان گنت مسائل ہیں. صرف یہی نہیں کہ ہم نے پانی ان کو دینا ہے, یہی نہیں کہ ہم نے ان کو راشن دینا ہے. آپ یقین کریں ان کے پاس گھر بھی نہیں ہے. جو سیلاب کی تباہ کاریاں جو آپ نے ذکر کیا ابھی 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بھی جو ہے بہت سارے لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں, ان کو شیلٹر ہومز بھی دینے ہیں. ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں الحمدللہ, شیلٹر ہومز بھی بنا کے دے رہے ہیں فیملیز کو, پانی بھی فراہم کر رہے ہیں, راشن بھی فراہم کر رہے ہیں, اور بہت سارے طریقوں سے مدد کر رہے ہیں. لیکن پھر وہی بات میں کہوں گا جو میں کل پرسوں بھی بیان کر چکا ہوں کہ بہت کچھ کرنا باقی ہے, بہت کچھ کرنا باقی. ہم کر رہے ہیں آپ کی مدد سے, آپ کی امداد سے ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور بہت سارے ایسے ابھی اور بھی علاقے ہیں, ایسی جگہیں ہیں جو ہم ایکسپلور نہیں کر پائے, ہم لوگ ابھی اور آگے جا نہیں پائے, کیونکہ راستے جو ہیں وہ ایسے دشوار گزار ہیں کہ یقین کریں کبھی ہم گاڑی میں ہوتے ہیں, کبھی ہم پیدل ہوتے ہیں, کبھی کسی اور سواری پہ ہوتے ہیں, کبھی کسی کی مدد سے ہم لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کشتی میں بھی بیٹھ کے جا رہے ہیں ہم لوگ, تو بوٹس میں بھی ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں راستوں پہ. تو بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری لوکیشنز پہ پہنچنا بھی بہت مشکل ہے. تو ہم جہاں جہاں جا پا رہے ہیں اپنے وسائل کے ساتھ ہم لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں. اور پھر وہ آخری پیغام کہ بہت کام باقی ہے. آپ لوگ جتنا ڈونیشنز دے سکتے ہیں کسی بھی مد میں دے رہے ہیں, آپ یقین کریں ہم پوری کوشش کریں گے وہ جو آپ ڈونیشنز ہمیں دے رہے ہیں, خیرات دے رہے ہیں, عطیات دے رہے ہیں, وہ ہم صحیح جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کریں. اور بہت سارے کوشش ہے کہ تمام ہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن ظاہر سی بات ہے جتنی ہماری پہنچ ہوگی جہاں جہاں ہم جا سکیں گے کوشش کہ کم از کم ان کو تو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. بالکل ایسا ہی. اور جو آپ نے بات کی نا کہ پچھلے سال 50,000 سے 50 سے 70,000 کے قریب, اور اس مرتبہ 1 لاکھ سے 1,20,000, آلموسٹ ڈبل دین لاسٹ ایئر. جی بالکل. تو یہ بہت اچھا ہے کہ جو ریٹ آف پروگریشن ہے آپ لوگوں کی وہ بڑی خوش آئند ہے, اور یہ یقینی طور پر لوگوں کے تعاون کے بغیر تو ممکن نہیں ہو پاتا. اور میں خصوصی طور پر ناظرین یہ بات کرنا چاہوں گا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں, آپ کے لیے دل سے, کم سے کم میرے دل سے تو دعائیں نکلتی ہیں, اینڈ آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے, کوئی مطلب یوں نہ سمجھے اسے کہ بس ہم چونکہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, کیمرہ لائٹس اور آن ایئر جا رہے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. میں بالکل اپنی پوری سچائی سے اور ایمانداری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس وقت پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں, دے آر بیک بون. اور انہی کی وجہ سے پاکستان کے بہت سے شعبہ جات فعال ہیں. ان میں سے ایک شعبہ جس طرح سے ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اگر اوورسیز پاکستانی نہ ہو تو شاید پاکستان کولیپس کر جائے.
جائے. تو بالکل اسی طرح سے یہ جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑا حصہ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ سب سے بڑا حصہ یہ ہمارے وہ بھائی بہن ہیں جو ملک سے باہر ہیں. آپ وطن سے دور تو ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں. آپ پاکستانیوں کی پریشانیوں کو, مشکلات کو آپ ہم سے زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہم پاکستان کی شہری علاقوں میں رہنے والے لوگ شاید کنی کترا جائیں کبھی, لیکن آپ لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے. جب کبھی ہم نے دیکھا, چاہے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, سب سے پہلا سانحہ غالباً 8 اکتوبر 2005 کو آنے والا زلزلہ تھا, اس میں ہم نے دیکھا. پھر 2011 میں جب میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا, ہم نے بھی چیریٹیبل ورک میں حصہ لیا, اور پھر انٹیریئر میں وہ سیلاب 2 سال پاکستان میں سیلاب رہا. پھر اس کے بعد بھی پاکستان میں زلزلہ آیا, سیلاب تو متواتر کئی سالوں تک پاکستان میں رہا. اس کے علاوہ دیگر آفات بھی, کبھی وہ عتبات جھیل کا سانحہ ہوا. ہر ایک موقع پر ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے صف اول میں رہ کر کردار ادا کیا وہ ہمارے اوورسیز بھائی بہن تھے. تو ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کی جانب سے انشاءاللہ تعاون شامل حال رہے گا, اور یہ جو کام چل رہا ہے احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے انشاءاللہ پہلے سے بہتر انداز میں جاری رہے گا. ایک اور اوورسیز ہماری بہن فہیمہ خان ہے جنہوں نے USA سے رابطہ کیا ہے, اور ان کی جانب سے ایک اسمال ویل کے لیے تعاون کیا گیا ہے کسی ایسے علاقے میں انشاءاللہ جہاں پر صاف اور میٹھا پانی میسر نہیں ہے. وہاں پر یہ کنواں کھدوا دیا جائے گا, پانی فراہم کر دیا جائے گا لوگوں کو, جب تک لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے انشاءاللہ ہماری بہن فہیمہ خان صاحبہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. تو بس یہ چیز ہی ہوتی ہے ہمارے لیے حوصلہ افزا بات ہوتی ہے کہ یہ 40-50 منٹ کا ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, اس میں متواتر کالز ہم ریسیو کرتے رہتے ہیں, چند ایک کے نام ہم لے پاتے ہیں, تو ہمارے لیے بھی بہت حوصلہ افزا ہوتا ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہو رہا ہے, اور دل سے خوشی ہوتی ہے کہ چلو یار خیر کے کام میں. ویسے تو ٹرانسمیشنز چلتی رہتی ہیں, مختلف پروگرامز چلتے رہتے ہیں, لیکن جب کبھی ہم اس سیگمنٹ میں ہوتے ہیں تو ایک اندر سے طمانینت اور سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ ہم اٹین کر پاتے ہیں, وہ حاصل کر پاتے ہیں. بہرحال پروگرام کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں فواد صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ وقت نکال کر تشریف لائے. ویسے تو آپ دن میں فیلڈ پر ہوتے ہیں اور رات میں جو ہے اب یہ ذمہ داریاں بھی آپ لوگوں کی جو ہے, تو یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نہ دن دیکھ رہے ہیں اور نہ رات دیکھ رہے ہیں. اس سے لوگوں کا اعتماد بھی بحال ہوگا کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف پہلی صف میں موجود ہیں بلکہ بیک اینڈ پہ رہ کر بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں, اور اب آن اسکرین بھی یہ لوگ موجود ہیں. تو تھینک یو ویری مچ, اٹ واز ویری نائس ٹو ہیو یو ہیئر. بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. ناظرین, پروگرام ابھی جاری ہے, اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھی ہوسٹ جناب سید عدنان خالد آپ کو جوائن کریں گے. ان کے ساتھ احساس کی جانب سے سید فہد حسین بھی نوجوان ورکر ہیں, احساس کے ینگ ہیں, موٹیویٹڈ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل ہوں گے. پروگرام کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے ہم آپ سے یہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ جس قدر ممکن ہو سکے, میرا اور آپ کا ساتھ تو منقطع ہو رہا ہے غالباً کل چھوڑ کر پرسوں انشاءاللہ پھر آپ سے رابطہ ہوگا ہمارا, لیکن یہ جو درمیان کے 47-48 گھنٹے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو آواز ہے یہ جاری رہے گی, آپ اسے آگے پہنچانے کا ذریعہ بنتے رہیں گے. نشریات تو میری نشریات تو کچھ دیر کے لیے منقطع ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے ہاٹ لائن نمبرز کھلے رہیں گے, ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ اسکرین پر موجود ہے, ہمارے ویب سائٹ پر موجود رہیں گے, اور آپ کی جانب سے انشاءاللہ تعاون جو ہے وہ شامل حال رہے گا. پروگرام کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو.